وہ سچ میں چلا گیا تھا۔ بڑے بابا نے کال کی کئی مرتبہ، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ سب کو پتہ چل چکا تھا۔ نورین کے ولیمے اور نگی کی شادی والے دن جگ ہسائی تو ہو چکی تھی۔ ہر جگہ باتیں بھی بن رہی تھیں کہ کوئی یوں اپنی دلہن کو چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کچھ لوگوں نے دبے دبے الفاظ میں الفت کے کردار کو مشکوک ظاہر کیا۔ چھوٹے چاچا اور منجلے چاچا کراچی بھی گئے تھے، مگر وہ فلیٹ فروخت کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ الفت بانو نے جھوٹ بولا تھا کہ اگر شاہ چھوڑ کر گیا تو وہ اسی وقت مر جائے گی۔ وہ مری تو نہیں تھی، ہنستی تھی، سب سے باتیں کرتی تھی، پورے گھر میں منڈلاتی پھرتی تھی، اپنے کبوتروں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، سانس لیتی تھی۔ یہ سب زندگی کے علامات ہی تو ہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ہنستے ہوئے اب اس کی آنکھیں نہیں چمکتی تھی۔ سب سے باتیں کرتی تھی، مگر غائب دماغی سے بے ربط جملے بولتی تھی۔ پورے گھر میں منڈلاتی پھرتی تھی، مگر اب جلدی تھک کر بیٹھ جاتی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، گندمی رنگت پر ایسا لگتا تھا کسی نے ہلدی مل دی ہو۔ سب ہی خود کو اس کا مجرم سمجھتے تھے۔ متی اللہ، اگر میرے مجیب نے اپنی بیٹی کے متعلق ہم سے سوال کیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ قیامت کے روز دادی اس کی حالت دیکھ کر دل تھام کے رہ جاتی تھی۔ بڑے بابا اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ وہ بھی خود کو اپنی مجرم سمجھتی تھی، بڑی اماں اور بڑے بابا کی مجرم سمجھتی تھی۔ آخر اس کی وجہ سے ہی تو ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ان کی نظروں سے دور ہوا تھا۔ یاد ہے گل، ایک دفعہ ٹھیک اسی جگہ تم نے شاہ سے کہا تھا کہ الفت کو دھتکار دو۔ الفت بانو کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ وہ گل بانو کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ مٹی کے گھڑے پر اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ گل بانو کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جعفر نے تمہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں نے خود سنا تھا۔ وہ بالکل آرام سے بات کر رہی تھی، آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ گل بانو نے گہری سانس لی۔ ہاں، مگر تم غلط سمجھی ہو الفت، میں نے تو… وضاحت مت دو، مجھے معلوم ہے تم نے اس سے جو بھی کہا تھا میری بھلائی کے لیے کہا تھا۔ تم جانتی تھی میری کمزوری محبت ہے، جو بھی مجھ سے محبت سے پیش آتا ہے میرا دل اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت تو میں اس سے تب بھی کرتی تھی جب وہ مجھے ڈانٹتا تھا، مگر جب وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا تھا میرا دل اس کے لیے نرم ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہ میری ایک بات مانتا تو میرا جی چاہتا میں اس کی ہر بات مانوں۔ وہ مجھ سے 2 لفظ محبت کے بولے تو میں اس کے لیے محبت پر پوری کتاب لکھ دوں، لیکن اگر وہ مجھ سے سختی سے پیش آتا تو واقعی میرے دل سے اس کی محبت نکل جاتی۔ اس نے تمہاری کہی گئی باتوں پر عمل کیا بھی تو اس وقت جب میں خود کو اس پر وارنے کو تیار تھی، جب میں اپنی سانسیں بھی اس کے نام کر چکی تھی، جب میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا، جب میں… تم جاؤ الفت، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ گل بانو نے اس کی بات کاٹی۔ وہ دیکھ رہی تھی الفت کو بات کرنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی، اور پھر بھلا گل سے زیادہ اسے کون سمجھ سکتا تھا؟ نہیں، آج میرا تم سے باتیں کرنے کو جی کر رہا ہے۔ پھر تو بس آرام ہی کرنا ہے۔ الفت بانو نے جانے سے انکار کر دیا تو گل بانو نے بھی پھر ضد نہ کی۔ شاہ کیسا ہوگا گل؟ وہ گھڑا ایک طرف رکھ کر اب آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کا زرد چہرہ بہت پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ تمہیں اب بھی اس کی یاد آتی ہے؟ گل بانو نے غصے میں دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ نہیں آنی چاہیے، وہ میرا شوہر ہے، وہ گل بانو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس کے خواب بہت اونچے ہیں، اسے شہر کی اب ہوا راس آ گئی ہے، وہ تمہیں کب کا بھول چکا ہوگا۔ گل بانو نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جانتی ہوں میں اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس کا خمیر یہیں کا ہے۔ گل، تم دیکھنا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور لوٹ کر آئے گا، میں شاید تب تک رہوں نہ رہوں۔ جب وہ آئے تو اماں اور بابا سے کہنا اسے معاف کر دیں۔ الفت بانو کے دل میں اب بھی اس کے لیے نرم گوشہ تھا۔ کوئی 1-2 دن کی تو محبت نہیں تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اسے محبت کو دل میں پالا تھا۔ اب تو دم کے ساتھ ہی یہ محبت جائے گی دل سے۔ تم نے اسے معاف کر دیا؟
گل بانو نے اس سے سوال کیا۔ اسی شب معاف کر دیا تھا، وہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہیں یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ اب وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے قسمت کی لکیر تلاش کر رہی ہوں۔ گل بانو نے جواب نہ دیا تو وہ خود ہی بول پڑی۔ ٹھیک 1 سال پہلے میری زندگی میں اسی تاریخ کو خوبصورت ترین دن اور بدترین رات آئی تھی۔ وہ سائرہ کے ساتھ سمندر کے ساحل پر بیٹھا تھا۔ سائرہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا شادی کو۔ جب تم نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی تو پھر یہاں لے کر کیوں آئے؟ تنگ آ کر سائرہ بیزاری سے بولی۔ کافی دیر سے دونوں کی درمیان خاموشی چھائی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ شاہ سمندر سے نظر آتے فلیٹس کی بلند عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ شان من، اس نے محبت سے پکارا۔ اب کیا ہوا؟ شاہ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہم بھی شادی کے بعد یہیں رہیں گے، 5ویں منزل پہ۔ مجھے سمندر بہت پسند ہے۔ صبح صبح جب میری آنکھ کھلے گی اور میں کھڑکی کا پردہ ہٹاؤں گی، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا کرے گا، گیلی مٹی کی خوشبو بسی ہوگی اس میں، اور میں تم سے کہوں گی ایک اور مسکراہٹ بھری صبح مبارک۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ کبھی تو نارمل انسانوں والی زبان میں بات کر لیا کرو، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، تھوڑی حقیقت پسند بنو۔ شاہ کو اس کی بات سے مکمل اختلاف تھا۔ مثلاً کیسے؟ اس نے ٹھوڑی تلے مٹھی جما کر شاہ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوئی یہ آنکھیں پٹ پٹائیں۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم یہیں 5ویں منزل پر رہیں گے، میں صبح صبح کھڑکی کا پردہ ہٹاؤں گا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا کرے گا، ڈھیر ساری ریت ساتھ لائے گا، سار میں ساری ریت بھر جائے گی، اور میں کہوں گا ایک اور کرکراہٹ بھری صبح مبارک۔ جعفر شاہ منہ بگاڑ کر بولا، اور تب میں تمہیں اسی 5ویں منزل پہ سے دھکا دے دوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی شاہ کو دھکا دیا۔ اگر وہ بر وقت نہ سنبھلتا تو سچ میں ریت پہ جا گرتا اور اس کا منہ سر سب ریت سے بھر جاتا۔ شاہ، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ سائرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں، چلو چلو۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ایک ہاتھ میں اس نے اپنی سینڈل اٹھا رکھی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھام کر سمندر کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں بہت دور تک چلوں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو۔ شاہ نے رک کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں کون سا ابھی کا کہہ رہی ہوں، شادی کے بعد جب ہم یہاں آیا کریں گے تو ایسے ہی چلا کریں گے نا۔ چلتے چلتے وہ شاہ سے 2 قدم آگے نکل گئی تھی، اسے مڑ کر دیکھا اور ہنسنے لگی، وہ ایسے ہی منہ پھٹ لڑکی تھی۔ شاہ نے سائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گریبان پہ اٹکے سن گلاسز آنکھوں پہ جما لیے۔ ساری ریت چپک گئی، مجھے اسی وجہ سے پسند نہیں سمندر۔ سائرہ نے ناک پھلا کر پیر جھاڑا۔ راستے میں ملنے والی پانی کی بوتلوں کے پاس شاہ اسے لے آیا۔ اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے وہاں جو کپڑوں پر سے اور ہاتھ پیروں پہ سے پانی ڈال کر ریت کو جاڑ رہے تھے۔ سینڈل ایک طرف رکھ کر وہ اس چھوٹے سے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ شاہ جھک کر بوتل سے اس کے پیر پر پانی ڈالنے لگا۔ دادی اور چاچی کے پیر دھلانے کے بعد وہ سینے پہ بازو لپٹے مزے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں بوتل پکڑے ایک ہاتھ سے عبایا کا دامن ہلا کر پانی ڈال رہی تھی۔ عبایا چھوڑ کر پیروں پہ پانی ڈالا تو گیلا دامن پھر ریت پر لٹک گیا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ آخر کار ترس آ جانے پر شاہ آگے بڑھا۔ ادھر لاؤ، مجھے دو۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی۔ تمہارا برقع کتنا خراب ہو گیا ہے۔ ہاں نا۔ ساری ریت لگ گئی۔ اب وہ آرام سے ایک ہاتھ سے عبایا سمیٹ کر ایک ہاتھ سے پیر دھو رہی تھی۔ ریت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ وہی ہے نا جو 3 سال پہلے میں کراچی سے ہی تم لوگوں کے لیے لے کر گیا تھا۔ کتنا پرانا ہو گیا ہے، تم نیا دلا دینا، ورنہ تب تک یہی میرے استعمال میں رہے گا، چاہے مجھے اس پر پیوند ہی کیوں نہ لگانے پڑے۔ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ کیا کر رہے ہو شاہ، سارا پانی ریت پر بہا دیا تم نے۔ سائرہ نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی اس سے پہلے کہ وہ بچا کچھا پانی بھی بہا دیتا۔ سائرہ بالکل ویسی ہی تھی
شاہ کی من پسند، اس کی ہم مزاج، مگر اب شاہ چاہتا تھا کوئی ہو جو اس کی باتوں کی مخالفت کرے۔ سائرہ میچور سی لڑکی تھی، مگر اب شاہ چاہتا تھا کوئی ہو بچوں جیسی اونٹ پٹانگ حرکتیں کرے، تالیاں بجا بجا کر ہنسے، جس کا انداز بچوں جیسا ہو، معصومیت اور بلپن بغیر کسی بناوٹ کے بے ساختہ ہو۔ ساحرہ سمجھدار سی تھی، مگر اب شاہ کا جی چاہتا تھا کوئی ہو جو بغیر سوچے سمجھے ہر بات کہہ جائے۔ ساحرہ کافی حد تک حقیقت پسند تھی، مگر اب شاہ چاہتا تھا کوئی ہو جو حقیقت سے دور کسی الگ ہی دنیا کی رہنے والی ہو، شاعری کی زبان میں اس سے بات کرے۔ یار کم از کم گھر کی صفائی تو کر لیا کرو، تھکا ہوا گھر آتا ہوں تو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ گھر کا یہ حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی نے میرے سر پہ الٹ دیا ہے گھر۔ وہ آفس سے بھی واپس آیا تھا، گھر کا حال دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کی تھی صفائی۔ سائرہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیسی صفائی کی ہے؟ دیکھنا ذرا۔ شاہ نے گلاس تھامنے کی بجائے میز پر انگلی پھیر کر اسے دکھائی، جس پر اب ہلکی سی دھول لگی ہوئی تھی۔ سائرہ نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ میں نے صفائی کی تھی شاہ۔ یہ پتہ نہیں کیسے رہ گئی۔ سائرہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ایک کام تمہیں ڈھنگ سے آتا نہیں، کھانا بنایا تو ایسا جو ایک نوالا کھانے کے بعد دوسرا حلق سے ہی نہ اترے۔ صفائی ایسی کرتی ہو کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ وہ اونچی آواز اور سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ سائرہ رونے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شاہ، مجھے یہ سب کام کرنا نہیں آتے۔ میں اپنے گھر پر بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، ملازمہ کرتی تھی سارا کام۔ اب میں تمہاری خاطر کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک دم تو نہیں سیکھ سکتی نا۔ ہمارے گھر بھی ملازمہ اور ملازم تھے، لیکن میری ساری کزنز گھرداری میں بہت سگڑ ہیں، ہر کام کر لیتی ہیں، اور اب وہ ایسے ہی اونچا بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا موازنہ بھی کر رہا تھا۔ میں بھی سیکھ جاؤں گی۔ سائرہ نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ آستین سرکنے کی وجہ سے شاہ کی نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ سائرہ نے دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھرنے لگے تھے۔ ہاتھ جل گیا تھا۔ شاہ نے اب نرمی سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے کپڑے پریس کر رہی تھی تو۔ شاہ نے گلاس اٹھا کر اسے دیا تو اس نے ایک گھونٹ بھر کے گلاس واپس رکھ دیا۔ اگر نہیں آتا تم سے کام تو میڈ رکھ لو۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں چاہتی ہوں تمہارے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ میں تمہارا دل پانا چاہتی ہوں، مگر جتنی کوشش کرتی ہوں اتنی ناکام ہو جاتی ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ اپنے ماں باپ کی نازو پلی ماڈرن سی لڑکی تھی، اسے انڈا تک ابالنا نہیں آتا تھا۔ تم میرا دل جیت چکی ہو، تبھی میں نے تم سے شادی کی ہے سائرہ۔ سوری، میں بلا وجہ تم پر اتنا غصہ ہو گیا، حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر اس نے کان پکڑے تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں پیارا سا بیٹا دے۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کے ہاں سے واپس آئے تھے وہ دونوں۔ تم 21ویں صدی کے پڑھے لکھے مرد ہو، مگر تمہاری سوچ 15-16 سال پہلے کے جاہل عربوں کی جیسی کیوں ہے؟ اگر بیٹی بھی ہو تو کیا ہوا؟ تم بھی تو بتاتے ہو ہماری حویلی میں سب کزن اور بہنوں کو ملا کر 11 لڑکیاں ہیں، اور گھر میں ان سے بہت رونق ہوتی ہے۔ تمہارے بابا انہیں چڑیا کہتے ہیں، پھر تم صرف بیٹی کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ بچیاں تو رحمت بن کر آتی ہیں۔ سائرہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت اچھا، مگر کبھی اس کی چھوٹی سی تکلیف پہ بھی تمہارا دل تڑپے تو تمہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مگر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں شاہ کے چہرے کی خوشی متم ہوئی۔ صرف رحمت ہی نہیں، کبھی کبھی بچیاں مکافات عمل بن کر بھی آتی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔